بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اس وقت افغانستان اہم ترین وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور افغان طالبان مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں. خونریز جھڑپیں ہو رہی ہیں اور دونوں طرف سے افغان طالبان بھی اور افغان فورسز دونوں کی طرف سے کافی جانی مالی نقصان ہو رہا ہے. جانی نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے. لیکن صورتحال اس وقت ہے کیا؟ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اور افغان طالبان اس وقت ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے مستقبل میں افغانستان میں حکومت صرف انہی کی ہوگی اور ان کو اس بات کا 100% یقین ہے. تازہ ترین جو جھڑپیں ہوئی ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلی دفعہ پچھلی 20 سال کی لڑائی میں کہ افغان طالبان نے امریکی ہیلی کاپٹر مار گرائے. 2 امریکی ہیلی کاپٹر مار گرائے اور یہ ہیلی کاپٹر استعمال میں تھے افغان فورسز کے اور اس میں انہوں نے ویڈیو بھی جاری کر دی اور اس میں کافی جانی نقصان ہوا افغان فورسز کا. ظاہر ہے جب ہیلی کاپٹر گرتے ہیں تو اس کے بعد کریش ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں بچتا. ایک چیز دوسری جانب صورتحال انڈیا بدستور اس وقت مصیبت کا شکار ہے اور وہ اپنے قونصلیٹ خانے خالی کر چکا ہے. قونصلیٹ خانے وہ جو پاک افغان بارڈر پہ بنائے گئے تھے اور ان کا مقصد صرف اور صرف دہشت گردی پھیلانا تھا، پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی. اب چونکہ افغان طالبان اس طرف پیش قدمی کر رہے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے سفارت خانے قونصلیٹ خانے چھوڑے، قونصلیٹ خانے، اور وہاں سے راہ فرار اختیار کیا. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں پہ اب بھارتی عملہ سفارتی عملہ موجود نہیں ہے. جیسے جیسے وہ خالی کر رہے ہیں پیچھے افغان طالبان جھاڑو پھیر رہے ہیں. اب دلی میں بھی ایک بحث چل پڑی ہے اور دلی میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ یہ جو اجیت ڈوول کا جو ماڈل تھا وہ سارے کا سارا ہو گیا ہے فلاپ. اب انڈین، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جیت میں تو سب حصے دار ہوتے ہیں لیکن جب شکست ہو رہی ہو تو پھر حصے دار کوئی نہیں ہوتا. اب ہندوستان کے جو اخبارات ہیں، ہندوستان ٹائمز ہو یا ہندو ہو یا کوئی اور ہو، وہ سب کے سب کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں کہ بھارت کو کیا ملا اس بیگانی لڑائی میں، بھارت کو کیا ملا، بھارت کی پالیسی کیا تھی، بھارتی حکام کی پالیسی. اجیت ڈوول سے کویشچن کیے جا رہے ہیں، بھارتی خفیہ ایجنسی راہ سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ابھی یہ شروعات ہیں کیونکہ جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، جو پلز ہیں، جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ یہ اٹھ رہی ہیں کہ 20 سال کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے غارت اور وہاں پہ پھر جو پذیرائی مل رہی ہے وہ انڈیا کے مخالف دھڑے اور خاص طور پہ پاکستان اور پاکستان کے حمایتی دھڑوں کو مل رہی ہے. ایک اور دوسری جانب کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ پروکسی جنگ اب نئی طریقے سے یہ جنگ شروع کی جائے گی، نئے طریقے سے لڑی جائے گی، اس کی اب تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. افغان طالبان مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں مزید اضلاع پہ اور اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ مزید پیش قدمی بھی کر رہے ہیں، مزید اضلاع پہ قابو بھی کر رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. پھر امریکہ کا افغان حکومت کی کمزوریوں کا ایک بار پھر اعتراف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال پر ہمیں تشویش کا اظہار ہے اور افغان فورسز کی جو کمزوریاں ہیں وہ سے لگ رہا ہے کہ حالات ان کے قابو میں نہیں رہیں گے. پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے یہ بات کہی ہے طالبان پہلے سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں. اس وقت افغانوں کو آگے بڑھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنا ہوگا. ان کا مزید انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مسئلے کے حل پر بات چیت جاری ہے. تو امریکہ پینٹاگون کو بھی یہ اطلاع ہو چکی ہے اور خاص طور پہ جب ہیلی کاپٹر گرا دیے جائیں اور یہ صلاحیت افغان طالبان کے پاس پہلے نہیں تھی. افغان طالبان کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر یا جہاز گرا سکیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس وقت ہوا ہے
جب امریکی اور غیر ملکی افواج افغانستان سے راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ رویوں کا بھی میں ذکر کروں گا، اور رویے یہ ہیں کہ جرمن فوج جب واپس گئی اپنی اس رسوا کن لڑائی کے بعد، جب جرمن فوج کا آخری دستہ برلن پہنچا تو 30 جون کو 264 فوجیوں کا آخری دستہ واپس جرمنی پہنچا، تو حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے نہ ہی کوئی حکمران تھا، نہ ہی کوئی وزیر تھا، نہ ہی کوئی مشیر تھا، اور نہ ہی وزیر دفاع وہاں پر موجود تھے، اور یہ ایک طویل جنگ لڑنے والے جرمن فوجی جو ہیں وہ اس پہ کافی وہاں پہ چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے، اور یہ بات انہوں نے کہا غیر منصفانہ ہے کہ ایئر بیس پر لینے کے لیے، فوجیوں کا استقبال کرنے کے لیے واپس گھر لوٹنے پہ کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب ہر جگہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جنگ جیتی نہیں گئی، بلکہ یہ ایک طرح کا سرنڈر پیپر دوحہ میں سائن ہوا، جو کہ جس کو امن معاہدے کا نام دیا گیا، وہ بیسیکلی ایک سرنڈر پیپر تھا۔ اب ایک اور آگے ایک اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ طالبان بھارتی قونصلیٹ خانے پر نہ صرف کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، بلکہ ترکی کی طرف سے خبر آئی تھی کہ صورتحال اگر فیوریبل رہی تو کیا کریں گے ہم، ترکی نے کہا تھا کہ کابل ایئرپورٹ کا ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اب طالبان نے واضح طور پہ ترکی سے یہ کہا ہے کہ اگر ترکی کی فوج کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے آئی تو اسے غیر ملکی فوج سمجھ کے اس کے خلاف باقاعدہ جنگ کی جائے گی، اور انہوں نے ترکی کو واضح پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب افغان شہری جو کہ بیچارے جن کو برباد کیا جاتا رہا افغانستان کو، افغان عوام کو، اور جو پناہ گزین تھے مختلف یورپین کنٹریز میں، اب ان کی بے دخلی بھی شروع ہو گئی ہے، یعنی ادھر سے اپنے غیر ملکی افواج کا انخلا افغانستان سے ہو رہا ہے، اور یورپ میں اور برطانیہ میں جو افغان پناہ گزین تھے جو کہ اس انتظار میں تھے کہ جناب ہم یا تو امن ہوگا تو واپس جائیں گے، یا پھر ہمیں یہ کوئی ریزیڈنشل کارڈ وارڈ دے دیں گے، لیکن اب کیا ہے، اب بلکہ اطلاع نہیں، اقدامات شروع ہو گئے ہیں۔ جو یورپ میں موجود ہیں افغان شہری، ان کو اب ملک بدر کیا جا رہا ہے، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے واپس افغانستان کی طرف، جبکہ افغانستان اس وقت ایک نئی جنگ اور خانہ جنگی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جرمنی کا ایک واضح طور پہ جو آئے ہیں اعداد و شمار، اس میں جو 27 افغان شہریوں کو بے دخل کر کے کابل پہنچایا گیا ہے، اور یہ 2016 کے بعد سے جرمنی سے بے دخل کیا جا رہا ہے افغانستان سے شہریوں کو، اور یہ 40واں گروپ تھا جس کو بے دخل کیا گیا۔ اسی طریقے سے 1104 طالبان کو بھی واپس بھیجا جا چکا ہے، اور جبکہ کل تعداد آپ سوچ کے حیران ہوں گے، اس وقت 4 لاکھ سے زیادہ ہے، اس وقت 4 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے یورپین کنٹریز میں افغان شہریوں کی، جو کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں وہاں پہ کچھ سیٹ ہو چکے ہیں، وہ کام وام کر رہے ہیں سب کے سب، لیکن موسٹلی واپس نہیں آنا چاہتے، اور وہ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ ان کو پرماننٹ ریزیڈنشل سرٹیفکیٹ، ریزیڈنس دے دی جائے، پاسپورٹ دے دیا جائے، اس عرف عام میں کہتے ہیں، تو سٹے دیا جائے، انڈیفینٹ سٹے دیا جائے، تو وہ نہیں ہو رہا۔ 4,16,000 ٹوٹل تعداد ہے جنہوں نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور 44,190 ان میں ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ سال پہلی مرتبہ سیاسی پناہ کی اور رہنے کی درخواست کی تھی،
لیکن کوئی بھی افغان شہریوں کو بھی اب قبول کرنے والا نہیں۔ اقوام متحدہ یہ اپیل کر رہا ہے ان یورپین کنٹریز سے کہ ابھی تک آپ افغان شہریوں کو ملک بدر نہ کریں، ڈیپورٹ نہ کریں، اور ان کو ابھی تک اپنے ہاں رہنے دیں، کیونکہ افغانستان میں اس وقت امن نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جی امیر ترین ملک ہیں، تگڑے ملک ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یورپی یونین پوری یورپین کنٹری سب کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ٹوٹل 4 لاکھ افغان شہری ہیں جو کہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں ملینز میں ان کی تعداد ہے، اور اس وقت بھی کم از کم 2 ملین افغان شہری ہیں جو یہاں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور پاکستان نے آج تک کسی بھی افغان شہری کو زبردستی ڈیپورٹ نہیں کیا، بے دخل نہیں کیا، اور سوائے ان کے جو سنگین جرائم میں ملوث ہوں۔ تو یہ ہے صورتحال کہ پاکستان کا رویہ یہ ہے، اور جن ملکوں نے آگ لگائی، یورپین کنٹریز، مغربی ممالک، اور ان کا رویہ آپ خود دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ رویے جو بیسیکلی نظر آتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ابھی ان کو پذیرائی کیوں نہیں ملتی ان بڑی طاقتوں کو، مغربی ممالک کو۔ تو البتہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزا انٹرویوز بحال کر دی ہیں کابل میں، اور انہوں نے انٹرویوز کا یہ خوشخبری دی ہے کہ جن 15,000 افغانیوں نے امریکہ منتقل ہونے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، اب ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ انٹرویو کابل میں ہی لیے جائیں گے، اور کابل کا جو سفارت خانہ، امریکی سفارت خانہ، وہ اس بارے میں کام شروع کر چکا ہے۔ 1600 سے زیادہ انٹرویو اب تک ہو چکے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک اچھی خبر ہے۔ جو اشرف غنی اور گئے تھے عبداللہ اور دیگر امریکہ، تو اس وقت کی بات ہے۔ ایک اور خبر ساتھ یہ بھی، کیونکہ اس وقت سرد جنگ والی صورتحال ہے، جسے کہتے ہیں جناب جو براہ راست نہ لڑی ہے، لیکن چین نے امریکی بحری بیڑے کو بھگا دیا۔ امریکی بحری بیڑے کو چین نے بھگایا، کیونکہ اس وقت ذرا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا رد عمل ہے۔ چینی فوج کے مطابق جی چین کی سمندری حدود میں داخل ہو رہا تھا امریکی بحری بیڑا، جسے قومی سلامتی کی خلاف ورزی سمجھا گیا چائنا نے، اور امریکی بحری بیڑے USS کو پیرسل جزیرہ ہے جی کوئی وہاں سے بھگایا ہے، اور چین کی سدرن تھیٹر کمانڈ کی جانب سے امریکہ پر زور دیا گیا، خبردار کیا گیا کہ اس طرح کی اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے، ورنہ اس کا رد عمل واپس انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے چائنا کی طرف سے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے، جبکہ دوسرا واقعہ ہوا ہے روس اور امریکی طیارے آمنے سامنے ہوئے، اور روس کی فضائی حدود میں 2 امریکی طیارے جو ہیں بحیرہ اسود کے علاقے میں یہ داخل ہو رہے تھے۔ روس کے نیشنل ڈیفنس مینجمنٹ سینٹر نے اس چیز کو مانیٹر کیا، 2 امریکی طیارے فضائی حدود میں داخل ہو رہے تھے روس کی، اور ان کو خبردار کیا گیا۔ اس کے بعد روس کی فضائیہ نے ان کو روکا اور آگے بڑھنے سے یعنی کہ ان کو ریزسٹ، مزاحمت کی، اور ساتھ ہی خبردار دیا، وارننگ دی، جس کے بعد وہ طیارے واپس چلے گئے امریکی۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، صورتحال یہ چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں، صورتحال کیا جاتی ہے۔ لیکن اسرائیل، اس وقت اسرائیل ہو اور مغربی ممالک ہوں، یورپین ممالک ہوں، وہ جی بہت بڑا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں افغان طالبان ایسا کیا کر رہے ہیں، حالانکہ اپنی سرزمین پہ وہ لڑ رہے ہیں اور غیر ملکی فورسز کو کچھ نہیں کہہ رہے، باقی وہ اپنے علاقے واپس لے رہے ہیں۔ انہی کی حکومت تھی، ملا عمر اس وقت ان کے سربراہ تھے، انہی کی حکومت تھی، اب وہ فاتح قرار پائے ہیں۔ تو لیکن ایک طوفان ہے جو پورے مغربی میڈیا میں، یورپی میڈیا میں مچا ہوا ہے، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔
تو دیکھتے ہیں جہاں صورتحال کیا ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.